ایک اور بات سناتے تھے حاجی صاحب کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ تھانہ بھون میں جو ان کا علاقہ تھا وہاں اسٹیشن بن جائے، ریلوے اسٹیشن ہو جائے۔ ریلوے اسٹیشن تھا 1 میل کے فاصلے پہ تھا، جلال آباد، تو ٹانگے پہ وہاں جانا پڑتا تھا دور، وہاں سے ریل پہ بیٹھنا پڑتا تھا۔ اب چاہتے تھے کہ ہمارے یہاں بھی بن جائے۔ اب 1 میل کا فاصلے میں 2 ریلوے اسٹیشن، یہ ریلوے کے قانون کے خلاف، کسی یوز میں نہیں تھا۔ 5-6 میل، 8 میل، 10 میل، اتنے فاصلے پہ تو ہوتا، لیکن 1 میل اسٹیشن اور پھر 1 میل بعد اسٹیشن۔ حضرت کی چاہت، حضرت کے تعلق والے مریدین میں سے بڑے بڑے افسران بھی تھے، سرکاری افسران بھی تھے۔ حضرت نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں لگنے دی، چپکے سے ایک درخواست بنا کر اسٹیشن کے لیے درخواست چپکے سے جمع کرا دیا، کسی کو نہیں پتہ لگنے دیا۔ جمع کرا کر دعا مانگنی شروع کر۔ کتنے سال مانگی بھائی؟ 18 سال دعا مانگی۔ 18 سال کے بعد حکم آ گیا کہ یہاں بھی اسٹیشن بنا دو۔ 1 میل کے فاصلے پہ 2 اسٹیشن بن گئے۔ باقی بات یہ ہے، ہم ہیں بڑے کمزور۔ اللہ پاک ہمیں 18 سال انتظار نہیں کرواتے، اس سے پہلے ہی ہمارا کام بنا دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے اگر نہیں دیں گے تو یہ بھاگ جائے گا۔ اللہ کو پتہ ہے ہمارا کہ وہ کہتے جلدی دے دو، یا یہ کہیں اور ہی بھاگا جائے گا، اس لیے اللہ پاک جلدی کر دیتے ہیں ہمارے کام، لیکن تھوڑا سا، اتنی بھی جلدی نہیں، تھوڑا سا وہ دیتے ہیں۔ اللہ سے لینے کا راستہ، اللہ سے اپنے کام بنانے کا راستہ، اس لیے عائشہ فرماتے تھے کہ بچے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ میرے والدین پہ جب ایک حال آیا تھا تو اس حال میں انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ کی طرف بھاگے تھے یا اللہ کے غیر کی طرف بھاگے تھے۔ طلباء جو ہے اپنے اساتذہ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ پر، ہمارے مدرسے پر حال آیا تو ہمارے استادوں نے کیا کیا۔ ہمارے رائمنڈ میں بیرون کے طلباء بہت پڑھتے ہیں، تو ان کے ویزے ووزوں کے مسئلے آتے رہتے ہیں، جی ویزا نہیں بڑھا رہے ہیں، حکومت رد کر رہی ہے، تو اب ہم حاجی صاحب کے پاس پہنچ جاتے تھے، تو حاجی صاحب فوراً یہ اس عمل کو کراؤ، اس پہ بیٹھاؤ، اس عمل کو کراؤ، اس پہ بیٹھاؤ۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ فلاں فوجی سے بات کر لو، فلاں وزیر وہ جو ہے نا اس کو فون کرو۔ اب ان طلباء کو پتہ چل گیا، اب سارے مدرسے والے عمل کر رہے ہیں، میں نے کہا جی جو مبتلا بھی ہیں ان سے زیادہ کرواؤ۔ یہاں کیا کہتے ہیں، حضرت دعا کر دے، وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا پیٹ میں تیرے درد ہو رہا تو میرے سے دعا کروائے گا، میں اتنے ہی کہوں گا نا اللہ تجھے شفا دے دے، اتنے ہی کہہ دوں گا، اس سے زیادہ اور کیا کہوں گا۔ لیکن درد تیرے پیٹ میں ہو رہا، تو جس تڑپ کے ساتھ مانگے گا اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ جو تکلیف تجھے ہے، جس کو تکلیف ہے اس کو ہم دعا والا بنانا چاہ رہے ہیں، اور تو حضرت سے کہتا ہے حضرت دعا کر دو بس، اور دعاؤں کی پرچیوں کی اتنی بھرمار جمع ہو جاتی ہے ہمارے پاس، اور پھر کہتے ہیں حضرت خصوصی دعا کیجیے گا، میں نے کہا خصوصی وقت کے لیے تو ہی رہ گیا، خصوصی دعا کے لیے۔ اب بعض کہتے ہیں جی خاص وقت میں مجھے یاد کیجیے گا، ارے بھائی اس خاص وقت میں اللہ کو یاد نہ کروں، تجھے یاد کروں، کہ خاص وقت میں رہ گیا، مجھے یاد کیجیے۔ فرماتے تھے صاحب دعا بنو، خود صاحب دعا بنو۔ منع نہیں ہے بزرگوں سے دعا کی درخواست کر دینا، یہ منع نہیں ہے، لیکن اصرار کر دینا، پریشان کرنا۔ جو مبتلا بھی ہی ہے، اما عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگا، سارا مدینہ کوہرام میں، سید الانبیاء پہ پریشانی کے پہاڑ گرے ہوئے ہیں، صدیق اکبر پہ غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے کہ میرے لخت جگر پر الزام، انگلی اٹھ گئی ہے، 3.5 گواہی پوری، آدھی گواہی باقی ہے۔ کیا مدینے کا منظر ہیبت ناک ہولناک بنا ہوا ہے، صحابہ کے حلق سے لقمہ نہیں اترتا، پانی کا گھونٹ نہیں اترتا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ساری سیرت کی کتابوں میں ہے کہ سارے مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے اور مبتلا بہا اس کو پتہ ہی نہیں، اما عائشہ کو پتہ ہی نہیں۔ اب جب پتہ چلا اما عائشہ کو جب پتہ چلا رضی اللہ تعالی عنہ، اب تو وہ جا رہی تھی قضاء حاجت کے لیے، وہ بھی غم، وہ جب پریشانی ہوتی ہے نا، آدمی بیٹھا ہوا ہو قضاء حاجت کے لیے، سامنے سے سانپ آ جائے تو پیشاب پوشاب سب اوپر چلا جاتا ہے،
اتنا بڑا سنگین الزام امام الانبیاء کی چہیتی کے اوپر، سید الانبیاء کی محبوبہ کے اوپر، اس قدر سنگین خوفناک. جب مبتلا بہا پریشان ہوئی اور اس کو پتا چلا اس کی پریشانی پر جو عرش ہلا ہے، تو پھر وہاں سے برات ظاہر